السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے کس خاتون سے نکاح کیا؟ تو یاد رکھیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے جو نکاح کیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 25 سال تھی اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ آج کل کے جو نوجوان ہے وہ اس سے ذرا سبق حاصل کرے۔ وہ نوجوان جو فقط اور صرف شکل و صورت کے حسن کو دیکھتے پھرتے ہیں، صرف فقط چہرے کے حسن کو دیکھتے پھرتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، آج ہم صرف خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، ہمیں کہیں لڑکی نظر نہیں آتی۔ میرے عزیز نوجوانوں، آپ ذرا اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر بھی غور کریں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جس عورت سے نکاح کیا وہ آپ سے 15 سال بڑی، اور یہی نہیں بلکہ جس عورت سے آپ نے نکاح فرمایا اس کے 2 نکاح پہلے سے بھی ہو چکے تھے، یعنی وہ بیوہ تھی۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ آخر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کیا دیکھا، ایسی کیا چیز دیکھی کہ آپ نے اپنے سے بڑی خاتون سے نکاح کر لیا؟ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا؟ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میری ماں و بہنوں، غور سے سنیں، بہت قیمتی بات ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سے بڑی خاتون سے جو نکاح کیا، آپ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفات دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس عورت کے اندر، اس خاتون کے اندر اچھے اخلاق، اچھے عادات، اچھے طور طریقے اور جینے کا جو سلیقہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ودیت کیا تھا، دیا تھا، ان کو عطا کیا تھا، اللہ کے نبی نے ان کی وہ صفات دیکھی۔ گویا کہ خاوند نے بیوی کی صفات دیکھی اور بیوی نے خاوند کی صفات دیکھی، اس طریقے سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اور پھر بدلے میں اللہ رب العزت والجلال نے اس نکاح کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہنی سکون کا ذریعہ بنا دیا، دلی سکون کا ذریعہ بنا دیا اور زندگی میں سکون کا ذریعہ بنا دیا، جسے قرآن کریم کے اندر ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اپنی بیویوں سے سکون پاؤ۔ اور یقین مانیے میرے عزیزوں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کر کے جو سکون حاصل ہوا زندگی میں، جو اطمینان حاصل ہوا زندگی میں، وہ کبھی نہیں ملا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اور ایسا سکون ملا، ایسا سکون ملا کہ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سکون کو یاد کرتے رہے۔ تو یہ ہے میرے پیغمبر اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی۔ اگر آج ہم بھی یہ چاہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر سکون آ جائے اور ہماری ازدواجی اور ہماری شادی شدہ زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے، جنت کی کیاری بن جائے، تو پھر میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اپنے نبی کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، ازواج مطہرات کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ آج جبکہ حال یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر فساد، جھگڑے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے کا عام سا رواج بن گیا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے خوش نہیں ہے اور شوہر اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، کیا رکھا ہے تمہاری زندگی میں اور ہماری زندگی میں؟ یہ 4 دن کی زندگی اور اسی کو ہم جھگڑوں کے اندر، فساد کے اندر گزار دیں تو پھر زندگی کا کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمیں زندگی عطا کی ہے تو پھر ہمیں اپنی مختصر سی زندگیوں کو خوشیوں سے گزارنا چاہیے، اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری جو زندگی ہے ازدواجی وہ خوبصورت بن جائے اور ہماری زندگیوں کے اندر خوشی آ جائے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نوجوانوں،
اور میری ماں بہنوں یاد رکھیں، اگر ہم اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی شدہ زندگی اچھی بن جائے، خوشگوار بن جائے اور اللہ رب العزت ہمیں خوشی عطا کر دے، تو اس کے لیے شرط اور لازم کیا چیز ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں اور ازواج مطہرات کی زندگی کو دیکھیں، شریعت کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور ہمارے نوجوان اس بات کا خیال رکھے کہ وہ لڑکی کے اندر صرف خوبصورتی نہ دیکھے، بلکہ اس کی خوبصورتی بھی دیکھے، اس کی چال چلن کا طریقہ بھی دیکھے، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دیکھے۔ صرف خوبصورتی دیکھ کر لڑکیوں سے شادی نہ کرے، بلکہ تمام چیزوں کو دیکھ کر اور پرکھ کر شادی کرے، پھر دیکھو ہماری زندگی کیسے خوشیوں سے بھرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو کیسے خوشگوار بناتا ہے۔